السلام علیکم ناظرین، نیوز بز کے ساتھ میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ ناظرین، آج ہم ایک بار پھر ایک ہی ٹاپک ڈسکس کریں گے اور وہ ہوگا پاکستان کی خارجہ پالیسی۔ اس کے مختلف ایسپیکٹس کو ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہماری خارجہ پالیسی کس طرف جا رہی ہے اور اس کا پریزنٹ سٹیٹس کیا ہے۔ اس کا تجزیہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں تشریف لائیں گی تسنیم اسلم صاحبہ، جو کہ ترجمان ہیں دفتر خارجہ کی۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے جو ڈفرینٹ ڈائمینشنس ہیں وہ کس طرف چل رہے ہیں اور کس طرح چل رہے ہیں۔ آپ کی کالز بھی لیں گے، آپ ہمیں کالز کیجیے گا اور ہمارے نمبرز ہوں گے 922925 اور ہمارا دوسرا نمبر ہوگا 922045 جب آپ باہر سے کریں گے تو 92 کریں گے، 51 از دا سٹی کوڈ، اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے newsplus@ptv.com.pk newsplus@ptv.com.pk۔ اس پہ آپ ہمیں ای میلز بھی کر سکتے ہیں، اور آج میں کوشش بھی کروں گا کہ اگر ہمیں تھوڑا سا ٹائم ملا تو آپ کی ای میلز بھی شامل پروگرام کی جائیں گی۔ یہ ہمارا آج کا پروگرام ہوگا، اور ونس اگین اپنی کالز ہیں وہ بریف رکھیے گا اور ٹو دا پوائنٹ رکھیے گا۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے کوشش کیجیے گا کہ آپ کے کوئی اگر کنسرنز ہیں، آپ کے کوئی آبزرویشنز ہیں تو ضرور ہم سے شیئر کیجیے گا۔ لیکن یہ سب کچھ ہوگا خبروں کے بعد، اور خبروں میں دیکھتے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ ترین خبریں کون سی ہیں۔ خبروں میں میرا ساتھ دے رہے ہیں سہیل فاروق صاحب، جو کہ ہمارا سماج سے محروم افراد کا ایک سلسلہ ہے۔ سب سے پہلی خبر دیکھتے ہیں کہ کون سی ہے، اور وہ سب سے بڑی آج کل معلوم ہے آپ کو کہ سیلاب کا سلسلہ ایک چل رہا ہے۔ بلوچستان، سندھ اور صوبہ سرحد کے متاثرہ علاقوں میں بڑے پیمانے پر امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ بلوچستان سے صوبہ سندھ میں داخل ہونے والے سیلابی ریلے کی وجہ سے صورتحال خطرناک ہو گئی ہے، اور شہداد کوٹ کا علاقہ کابو سعید خان سیلاب سے بری طرح متاثر ہوا ہے۔ علاقے میں قائم پاک فوج کے امدادی کیمپوں کو کمبر میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ ضلع ٹھٹھہ اور دوسرے ساحلی علاقوں میں ممکنہ بارشوں کے پیش نظر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ پاکستان آرمی اور پاکستان ریجنز کے دستے متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئے ہیں۔ گزشتہ 5 دنوں میں ہیلی کاپٹرز نے 64 پروازوں کے ذریعے ہزاروں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ دریائے ٹوچی کے کنارے پر واقع مختلف دیہات سے سیلاب میں گھرے ہوئے 14 متاثرین کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 2 سے 3 دنوں کے دوران کراچی اور حیدرآباد سمیت صوبہ سندھ کے جنوبی اور جنوب مشرقی علاقوں میں بارشوں کی توقع ہے۔ صدر جنرل پرویز مشرف نے نیشنل ڈیزاسٹر اتھارٹی کو ہدایت کی ہے کہ بلوچستان اور سندھ کے بارش اور طوفان سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں تیز کر دی جائیں اور متاثرہ افراد کی جلد بحالی کو یقینی بنایا جائے۔ وہ ایوان صدر اسلام آباد میں اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ صدر مشرف نے کہا کہ حکومت نے بروقت امدادی کارروائیاں کر کے سیلاب اور بارشوں کے چیلنج کو مواقع میں تبدیل کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شوکت عزیز نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ صدر جنرل پرویز مشرف کی اعلیٰ صدارت میں اسلام آباد میں سطح کا ایک اجلاس ہوا، جس میں فاٹا میں سیکیورٹی کی صورتحال اور دہشت گردی اور انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے نئے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں وزیر اعظم شوکت عزیز، صوبہ سرحد کے گورنر اور وزیر اعلیٰ، وزیر اطلاعات و نشریات، وائس چیف آف آرمی اسٹاف اور سول اور فوجی افسروں نے شرکت کی۔ اجلاس میں طے کیے جانے والے اقدامات کا مقصد اس علاقے کے لوگوں کو امن و سلامتی فراہم کرنا اور ترقی کے ثمرات ان تک پہنچانا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مزید مستحکم اور مضبوط کرنا ہے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ حکومت نے قبائلی علاقوں میں امن، سلامتی اور استحکام کا پختہ عزم کر رکھا ہے، اور حکومت اس مقصد کے لیے کوئی بھی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرے گی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان داخلہ سیکرٹریز کی سطح کے 2 روزہ مذاکرات آج نئی دلی میں شروع ہو رہے ہیں۔ سیکرٹری داخلہ سید کمال شاہ، جو مذاکرات میں پاکستانی وفد کی قیادت کر رہے ہیں، اور وہ وہاں پہ پہنچ چکے ہیں۔ بھارت کی نمائندگی سیکرٹری داخلہ مدھوکر گپتا کریں گے۔ مذاکرات میں دہشت گردی، منشیات اور سویلین قیدیوں کی رہائی سے متعلق امور پر خاص طور سے غور کیا جائے گا۔ امریکہ اور روس کے درمیان میزائل ڈیفنس سسٹم کے بارے میں اتفاق نہیں ہو سکا ہے۔ صدر بش اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اس معاملے اور دوسرے امور پر اختلاف دور کرنے کے سلسلے میں امریکہ کی ریاست مین میں بات چیت کی۔ مسٹر بش نے مجوزہ میزائل شیلڈ کی ضرورت پر زور دیا، جبکہ مسٹر پوٹن نے اسے دنیا پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش قرار دیا۔